بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 34 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقاصد شریعہ کی پہچان آثار صحابہ کے ذریعے سے۔ آج کے سبق میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ ہم مقاصد شریعہ کو صحابہ کرام کے اقوال اور ان کی زندگی اور ان کے فتاوی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس سے پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 33 میں ہم نے اس پر گفتگو کی تھی کہ مقاصد شریعہ کی پہچان عقل و فطرت کے ذریعے سے بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس فن کے جو ماہرین ہیں ان کے عبارتیں ذکر کی اور پھر یہ ذکر کیا کہ شریعت میں عقل کا وظیفہ کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی تھی۔ آخر میں یہ ذکر کیا تھا کہ عقل مستقل شارع نہیں ہے، البتہ عقل شارع کے تابع ہے اور جہاں شریعت کے نصوص نہ ہو وہاں عقل کے ذریعے سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ دراصل ہماری بحث چل رہی تھی کہ مقاصد شریعہ کو ثابت کس طریقے سے ہم کریں گے کہ یہ شریعت کے مقاصد ہے، فلاں فلاں احکام سے شریعت کا مقصد یہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے 10 مآخذ ذکر کیے تھے، جس میں قرآن، سنت، امر و نہی، استقراء و تتبع، احکامات کی علتیں، اسباب نزول، شارع کا سکوت، آثار صحابہ، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ۔ تو ان سب پر گفتگو ہو چکی ہے، صرف آثار صحابہ باقی تھے۔ آج کے سبق میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ صحابہ کرام کے فتاوی، صحابہ کرام کے فیصلوں میں غور و فکر کر کے ہم مقاصد شریعہ کو پہچان سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ سب سے پہلے مقاصد شریعہ کی پہچان آثار صحابہ کے ذریعے سے ہم کیسے کر سکیں گے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام فہم نصوص کے سب سے بڑے علماء تھے، یعنی شریعت کا مقصد کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصوص سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے کیا مقاصد ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کیا تھے، اس کے سب سے بڑے علماء وہ صحابہ کرام تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو یہ ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے وہ براہ راست وہ سن رہے تھے، تو لہٰذا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام عملی مسائل اور احکامات اور وہ موجود تھے، لہٰذا وہ صحابہ کرام نصوص شریعہ کو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور جب وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو ہم ان کے فتاوی اور ان کے آثار میں غور و فکر کر کے مقاصد شریعہ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اب مثالوں کے ذریعے سے اس کو واضح کرتے ہیں۔ مثلا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کئی ایسے فیصلے کیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے تھے، لیکن چونکہ وہ مقاصد شریعہ کے بڑے عالم تھے تو مقصد شریعت کے پیش نظر انہوں نے وہ فیصلہ کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں قرآن مجید کو صحیفے میں جمع کرنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل تھا۔ یعنی قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو صفحات کی شکل میں اور اوراق کی شکل میں ہوتا تھا، کسی ایک جلد میں وہ بند نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نزول قرآن آخر تک اس کا سلسلہ جاری رہا، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو 2 گتوں کے درمیان، جس طرح کہ آج کل قرآن مجید چھپتا ہے اور موجود ہوتا ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا کر رہے تھے تو ان کے پیش نظر مقصد تھا کہ اصل مقصود تو قرآن مجید کو جمع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حفاظت اور اس کے جمع کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہم بھی تو اس کے ذریعے سے بھی قرآن مجید کی حفاظت ہوگی، لہٰذا انہوں نے ایسا کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا دوسرا بڑا فیصلہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام نے خلیفہ نامزد کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔
تو لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں سوچا کہ اصل تو انتظام چلانا ہے، اور نظم چلانے کے لیے وہ طریقہ بھی درست ہے اور یہ طریقہ بھی درست ہے، تو یہ طریقہ ان کو درست لگا، انہوں نے اس طریقے پر عمل کیا۔ تو اس میں بھی انہوں نے مقصد شریعت کو پیش نظر رکھا اور اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی مقاصد شریعہ کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جس پر بعض مرتبہ اعتراض بھی ہوتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں اشکال بھی ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ رمادہ کے سال حد سرقہ کو روکنا۔ یہ ایک سال تھا جس میں بہت زیادہ بھوک لگی تھی، قحط سالی ہو گئی تھی، اور لوگ پھر ایک دوسرے کی چیزیں اٹھا کے کھا لیتے تھے۔ تو اب کسی دوسرے کی چیز چوری کر کے لینا کھانا، اس پہ جو چوری کی سزا ہے وہ لگنی چاہیے۔ چور کے بارے میں قرآن مجید میں سزا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سال یعنی رمادہ کے سال میں جو چور کے ہاتھ کاٹنے سے روک دیا۔ تو بظاہر ذہن میں یہ اشکال آتا ہے کہ انہوں نے شریعت کے ایک نص کو معطل کر دیا، اور اس نے اس حکم کو یعنی اٹھا لیا، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچا کہ چور جو ہے وہ چوری کرتا ہے تو اس کا ایک خاص یعنی طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کا محفوظ مال جو وہ کسی کو نہیں دینا چاہتا وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ اس کی چوری کرتا ہے، جبکہ اس کو یعنی اس کے لیے کوئی جائز ہونے کی وجہ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں جو ہے جب قحط سالی ہو، انسان مر رہا ہو، تو اس صورت میں انسان کے لیے شریعت کی بہت سارے احکامات جائز ہو جاتی ہے، حرام چیز وہ کھا سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ ضرورت کے لیے کسی دوسرے کی چیز استعمال کرتے ہیں، تو لہٰذا اس مقصد کے پیش نظر انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے میں اگر ہم دیکھ لیں، انہوں نے مقصد شریعت کو پیش نظر رکھا کہ حد سرقہ میں یعنی چور کی سزا میں جو شریعت نے سزا رکھی ہے اس کے پیش نظر شریعت کا مقصد یہ ہے، یہ والا نہیں ہے۔ یہاں جو ہمارے زیر بحث مسئلہ ہے اس میں اور اس میں فرق ہے، لہٰذا اس میں چور والی سزا نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور فیصلہ کیا کہ تراویح میں ایک امام پر لوگوں کو جمع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح تھی، لیکن تراویح کے لیے باقاعدہ اس طرح انتظام نہیں تھا جس طرح کہ آج کل ہم تراویح کو مرتب طریقے سے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 راتیں تراویح کی نماز پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل آتے تھے، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر دیتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ بہت زیادہ لوگ نماز کے لیے نماز کی تراویح کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور آگے پھر لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھنے کے بعد اس کو ترک کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے یہ فرض نہ ہو جائے، ان پر لیے لازمی نہ ہو جائے اور پھر بعد میں ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے اس پر اتفاق ہے کہ تراویح کی نماز سنت ہے، وہ فرض نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ٹکڑوں میں صلاۃ تراویح ادا کر رہے ہیں اور مختلف جگہوں میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ان کے پیچھے کھڑا کیا۔ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بظاہر اس کے خلاف کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ایک کوئی کام کیا، لیکن حقیقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی الگ کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مقصد شریعت کے پیش نظر یہ کام کیا کہ شریعت کا مقصد نماز ادا کرنا ہے اور ایک اچھے اور منظم طریقے سے ہو اور سب لوگ اکٹھے ہو تو یہ زیادہ اچھی بات ہوگی، لہٰذا انہوں نے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو آگے کیا اور سب کو اس کے پیچھے کھڑا کیا۔
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے جو حق حریت سے متعلق ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ہے متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کے ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذریعے سے حق حریت کو واضح کیا اور یہ مقاصد شریعت میں سے ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کے لیے 6 کی کمیٹی بنائی. پیچھے ہم نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا. صحابہ کرام نے یعنی لوگوں نے خود اپنا خلیفہ چنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے الگ طریقہ اختیار کیا کہ خود ہی ان کو منتخب کیا. اور جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 کی کمیٹی بنائی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں سے ہٹ کر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. تو اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ اصل خلیفہ منتخب کرنا ہے اور نظم بنانا ہے. تو نظم بنانے کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا, اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا. اس کے بعد ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں مقاصد شریعہ کی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو بڑا مسئلہ تھا وہ جمع القرآن فی مصحف واحد, ایک مصحف میں قرآن مجید کو جمع کرنا. آپ نے پیچھے ملاحظہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن مجید کو جمع کیا تھا, لیکن انہوں نے جو جمع کیا تھا وہ اس نوعیت کا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 گتوں کے درمیان قرآن مجید جمع نہیں ہوا تھا, سب پورا قرآن مجید. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورے قرآن مجید کو 2 گتوں کے درمیان جمع کیا. جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس بات کی ضرورت تھی کہ مختلف قراءتوں پر قرآن مجید مرتب تھے, تو لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام دور دور تک پھیل گیا اور کئی ممالک اسلام میں داخل ہو گئے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور نمونہ ان کے لیے ایک مصحف بھیجنا چاہتے تھے تاکہ وہاں اس کو معیار بنا کر لوگ اس سے پھر قرآن مجید تیار کریں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرحلے میں قرآن مجید کو جمع کرنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا. جتنے بھی نسخے تھے سب کو اکٹھے کیا اور اس کی ایک کمیٹی بنائی اور پھر ایک معیاری مصحف تیار کیا. تو یہ جو عمل تھا یہ بھی حضرت اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مقصد شریعت کو پیش نظر رکھا کہ قرآن مجید کی حفاظت مقصد ہے, لہٰذا اس کے لیے یہ طریقہ بھی ضروری ہے. تو اس طریقے سے قرآن مجید کو مرتب کیا. اب مثلا آج کل ہم قرآن مجید کو کمپیوٹر کے ذریعے سے لکھتے ہیں اور تاکہ زیادہ خوبصورت نظر آئے, تو یہ کرنا بھی ٹھیک ہوگا کیونکہ یہ قرآن مجید کی حفاظت سے متعلق باتیں ہیں اور اس کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے, تو لہٰذا اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں یہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ گمشدہ اونٹ کے بارے میں ان کی رائے. صحابہ کرام کے زمانے میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی اونٹ گم جاتا تھا اور وہ ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی اس اونٹ کو اپنے قبضے میں نہ لے بلکہ اس کو چھوڑے رکھے, وہ کھائے پیے اور اپنے مالک کے پاس وہ خود چلا جائے گا. ہمارے اس کے بارے میں کوئی یعنی پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہمارے لیے یہ حق حاصل ہے کہ ہم اس اونٹ کو اپنے پاس رکھ لیں یا اس کو بیچ دیں یا اس کو کھا لیں, اور پھر اگر مالک کو معلوم ہو جائے تو مالک کو ہم اس کی ادائیگی کریں. تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تبدیل کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھا کہ اگر کسی کا اونٹ گم ہو جائے اور تو اس کو کوئی لے کے اس کو خرید یا بیچ سکتا ہے یا اس کو کھا سکتا ہے, بعد میں وہ مالک کو اس کی ادائیگی کرے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ رائے تبدیل کر دی, یہ ان کے پیش نظر مقصد شرعی تھا. وہ یہ تھا کہ لوگ اس میں بہت زیادہ سستی کرتے تھے اور وہ اپنے اونٹوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے, تاکہ لوگ اپنے اونٹوں کی اور اپنے مال کی حفاظت کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہم مقاصد شریعہ کی مثالیں اگر دیکھ لیں تو ان کی زندگی میں کی جو مثالیں وہ پیچھے اسباق میں گزر چکی ہے. شرابی کی جو حد ہے
اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی عاقلانہ فیصلہ کیا تھا. جو شراب پینے والا ہے اس کے بارے میں شریعت کی جو سزا ہے وہ بہت واضح طور پر مقرر نہیں ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ شراب کی حد کو شریعت بہت زیادہ سختی میں سخت نہیں لیتی. یعنی شریعت نے اگر آپ شروع میں دیکھ لیں ایک تو اس کی حرمت بھی بتدریج آئی ہے اور پھر اس کی جو سزا ہے اس میں بھی تخفیف ہے. یعنی کبھی جوتوں کے ذریعے سے مار لیا, کبھی لاٹھی کے ذریعے سے مار لیا, اور کبھی 40 کوڑے اور کبھی 80 کوڑے. تو اس طرح لیکن باقاعدہ اس کی سزا تھی کیونکہ یعنی شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہ بہت بہترین تھا. وہ یہ کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو وہ ہذیان بکتا ہے, یعنی اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی, اور جب زبان کنٹرول میں نہ ہو تو پھر وہ دوسروں پر تہمت لگاتا ہے, اور تہمت کی سزا قرآن مجید میں مقرر ہے اور وہ یہ ہے 80 کوڑے. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی پر فیصلہ کیا کہ شرابی کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے مقاصد شریعہ کی پہچان آثار صحابہ کے ذریعے سے کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کو ہم نے بیان کیا, اور پھر بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ نصوص کے پہچان کے سب سے بڑے علماء ہیں, لہٰذا ان کے فتاویٰ میں, ان کے نصوص میں ہم مقاصد شریعہ کو بہت بڑی مقدار میں نکال سکتے ہیں اور ڈھونڈ سکتے ہیں, اور وہ باقاعدہ اس میں موجود ہے. اس سلسلے میں پھر ہم نے باقاعدہ مثالیں ذکر کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے فتاویٰ میں, ان کے فیصلوں میں کہ کیسے مقاصد شریعہ کو انہوں نے بنیاد بنایا تھا. اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی کئی مثالیں ہم نے دی کہ انہوں نے مقاصد شریعہ کے لیے مقاصد شریعہ کو اس میں بنیاد بنایا تھا. اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کی مثالیں دی تھی, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کی بھی مثالیں دی تھی. یہاں تک ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا کہ مقاصد شریعہ کو ہم کن چیزوں کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں. تو 10 چیزیں ہم نے بیان کی کہ اس کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں. آگے ہم مقاصد شریعہ سے متعلق ایک الگ بحث شروع کریں گے, وہ یہ کہ مقاصد شریعہ کے وسائل کیا ہے اور اس کا دائرہ کار کیا ہے, اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی.